تبلیغ میں کیا ہے, بزرگوں نیک لوگوں کی صحبت میں ٹائم لگوایا جاتا ہے نا, جب ٹائم لگوایا جاتا ہے تو انسان کے اندر کچھ تبدیلیاں آتی ہیں. تبھی تبلیغ میں لوگ 4 مہینے کے لیے بھی نکلتے ہیں, 3 دن کے لیے بھی نکلتے ہیں. بعض دفعہ 3 دن والا 4 مہینے والے سے زیادہ پاورفل ہو کے آتا ہے. وجہ کیا ہے, وہ 3 دن اس نے جن لوگوں کے ساتھ لگائے وہ بڑے تگڑے ہوتے ہیں, اور بعض دفعہ 4 مہینے جن لوگوں کے ساتھ لگائے وہ سارے اسی جیسے ہوتے ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اب آپ 4 مہینے کے لیے نکل گئے لیکن وہ سارے آپ جیسے ہی سست, کھانا پینا اور سونا. تو ایک دوسرے کی جو اخلاق ہیں وہ کیا ہو رہے ہیں, ٹرانسفر. اس کو دیکھا وہ پڑا ہوا ہے, تعلیم ہوئی وہاں بھی سو رہا ہے, تعلیم کے بعد پھر سو گیا. ظہر میں امیر صاحب نے اٹھایا, وہ بھی خود اٹھ کے ابھی آئے ہیں, وہ بھی کیا کر رہے تھے, سو رہے تھے. ظہر کے بعد کھانا کھایا, پھر قیلولے کے لیے سو گئے, پھر گٹکے کے لیے چلے گئے, پان کے لیے چلے گئے. تو 4 مہینے لگا کے, ٹھیک ہے کچھ اللہ رسول کی باتیں تو ہو جاتی ہیں, وہ تو آ جائیں گی, لیکن سستی کاہلی دور نہیں ہوگی, بلکہ اس پہ کیا لگ جائے گی, اسٹیمپ. عربوں کی جماعتیں آتی ہیں نا, ہم نے یہاں 3 دن گزارتی ہیں, میں حیران ہوتا ہوں ان کو دیکھ کے. ابے ان کے 3 دن, یہ ہم جیسے نالائقوں کے 4 مہینے سے زیادہ بھاری ہیں. الجزائر سے جماعت آئی, مدینہ سے جماعت آئی, کہاں سے, کبھی آئے گی آپ کو بلا لوں گا. ان کے اعمال دیکھ کے آدمی حیران ہو جاتا ہے. 3 دن میں نے دیکھا الجزائر سے جماعت آئی, بھائی پوری رات کھڑے ہوئے ایسے جیسے ستون نہیں, کھمبے کی طرح تہجد میں کھڑے ہوئے, جیسے کوئی پول لا کے زمین میں گاڑ دیا ہو, اتنی لمبی نمازیں. پھر اب لوگ یہاں ان کی دعوتیں کر رہے ہیں. جب جماعتیں کہیں جاتی ہیں, پبلک دعوت دیتی ہے, جماعتیں کہتی ہیں نائس ٹو میٹ یو. ضرور بھئی, اللہ کے راستے کا مرغا اگر ہمارے پیٹ میں چلا جائے تو ہمیں کوئی اعتراض ہونا چاہیے. وہ اکرام میں کھلا رہا ہے, اور نبی کی حدیث بھی ہمیں آ جاتی ہے کہ مسلمان کی دعوت کو مت ٹھکراؤ. ہم لوگ کا تو یہی اسٹائل ہوتا ہے, بھائی وہاں سے کچھ آ گیا وہ بھی کھا لیا, وہاں سے کچھ آ گیا وہ بھی کھا لیا. ان عربوں کو میں نے دیکھا, کیونکہ وہ قربانی بڑی ہے نا, الجزائر سے آئے ہوئے ہیں. کوئی آئے گا الجزائر سے, یہاں سے لوگ نکل کے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ کہاں آ رہے ہیں, آپ کے ملک میں آ رہے ہیں. تو ان کو ہم نے کیا دیکھا, میں نے دیکھا یار ان کے عمل کو دیکھو. تو دعوت ہے یہاں لوگوں کو پتا بھی عربوں کی جماعت آئی ہے تو چلو جی دعوت ہے, ایک دعوت قبول نہیں کی انہوں نے کہا بھائی ہم یہاں گشت کے لیے آئے ہیں, یہاں کام کے لیے آئے ہیں, اگر ہم دعوتیں میں لوگوں کے گھروں میں جانا شروع کر دیں ہمارا ٹائم ضائع ہوگا. ہمیں کسی نے گشت کے لیے لے کے جانا ہے, دین کی دعوت کے لیے لے کے جانا ہے 100 دفعہ. اب وہاں بھی وہ حدیث سنا سکتے تھے, مسلمان کی دعوت کو قبول کرنا ضروری ہے. بھائی وہ اپنی جگہ ہے حدیث, لیکن وہ نارمل حالات میں, جب آپ کسی مشن کو لے کے چلے ہوئے ہو تو دعوتوں میں ہی سارا ٹائم لگا دو گے تو کھا کے توندے نکلیں گی. یہی تو ہوتا ہے. ایک صاحب تھے, قاری صاحب, بیچارے نیک آدمی. ایک دن مجھے انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب فلاں بڑا عقیدت مند ہے, میرا بھی آپ کا بھی. میں نیا یہاں امام کے طور پر آیا تھا, وہ چلے وہاں دعوت میں. میں نے کہا چلو مسلمان کی دعوت قبول کرنا کیا ہے. میں گیا, کھاپا واپا کھا کے آ گیا. 3 دن بعد انہوں نے کہا مفتی صاحب فلانے کے یہاں دعوت ہے. میں نے کہا مسلمان کی دعوت قبول کرنا سنت ہے. ہم گئے, کھاپا کھا کے نکل آئے. 3-4 دن کے بعد مجھے شرم آنے لگی. میں نے کہا یار کبھی اس گھر سے کھا کے نکل رہا ہوتا ہوں, کبھی اس گھر سے, میرا امیج کیا جائے گا دنیا کے سامنے, اور دنیا بولیں گی ان کے پاس بہت فالتو ٹائم ہے بھائی. تو میں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں مسلمان کی دعوت میں نہیں جاؤں گا. وہ کافر دعوت دے گا تو میں اس میں جاؤں گا, مسلمان کی دعوت میں نہیں آ سکتا, کیونکہ فرض چھوٹ رہے ہیں ہمارے اس سنت کے چکر میں. کوئی کام ہی نہیں ہے, رات کو 12 بجے کھاؤ بھائی. اسی وجہ سے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے پابندی لگا دی, بالکل دعوت بند, ختم, بالکل بند. تو وہ عربوں کی بات کر رہا تھا. اب بتاؤ جو 3 دن ان عربوں کے ساتھ گزارے گا وہ تو 3 دن اس کا 4 مہینے کے برابر ہوگا کہ نہیں ہوگا. تبھی تبلیغ میں جنہوں نے اکابر کے ساتھ وقت گزارا ہے نا, ان کے بیان میں الگ نور ہے, ان کی عبادتوں میں الگ نور ہے, ان کی دعاؤں میں الگ نور. اور جو ہم جیسے نالائق لوگ جب نکلتے ہیں, جیسے گئے تھے ویسے کے ویسے, کیا خیال ہے, جیسے گئے تھے بالکل ویسے کے ویسے واپس. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں سیروزے کے لیے گیا تو میرے جیسے ہی لوگ تھے اس میں, تو سو رہے ہیں, سوئے جا رہے ہیں. میں حیران ہو گیا کہ میں بھی نالائق ہوں لیکن اتنا نالائق نہیں ہوں. کھانا کھایا پھر سو گئے, پھر اٹھے پھر سو گئے. ابھی میں نے کہا یہ کیا. خیر میں نے ان سے کہا, انہوں نے کہا چلو یار برائی سے تو بچے ہوئے ہیں نا, یہ بھی غنیمت ہے کہ ان 3 دنوں میں کوئی فلم نہیں دیکھی, کوئی ڈرامہ نہیں دیکھا, کوئی بدنظری نہیں کی. نہ جانے سے بہرحال جانا کیا ہے,
بہتر ہے. لیکن میں صحبت کی اہمیت بیان کر رہا ہوں. میں جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا, مجھے پتا چلا صفائی کیا ہوتی ہے. ہمارے خاندان بڑا صاف ستھرا ہے الحمدللہ. میری والدہ کے گھر میں بہت صفائی ہوتی تھی. جو بھی مہمان آتے تھے وہ بولتے تھے بھائی بڑے صاف ستھرا ماشاءاللہ, نیٹ کلین. لیکن جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس گئے, کہا بھائی صفائی تو اس کو بولتے ہیں. حضرت نے ایک دن میرے پاؤں کے تلوے دیکھے, اس پہ میل کا نشان تھا. فرمایا کہ یہ آپ کے پاؤں کے نیچے سے صاف کیوں نہیں ہے؟ بھائی نیچے سے کون صاف کرے گا, چلنا پھرنا ہوتا ہے. فرمایا پاؤں کے جسم کا حصہ نہیں ہے. تو میں نماز بھی پڑھاتا تھا نا, وہ جب سردے میں امام تھا تو سردے میں گیا تو حضرت کی نظر میرے پاؤں پہ پڑی. فرمایا آپ امام ہو اور پاؤں آپ کے ایسے ہو رہے ہیں. ایک طالب علم کی ٹوپی رہ گئی حضرت کے گھر میں, گرمیوں کے دن تھے, ظاہر ہے پسینہ وسینہ بھی ہوتا ہے. حضرت اس ٹوپی کو ایسے لے کر آئے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی اس میں بے ہوشی کی دوا پڑی ہوئی ہے. اتنی صفائی, چپل سلیقے سے رکھے ہوتے تھے مدرسے میں, کوئی دائیں بائیں چپل ٹیڑھی کرنے کی اجازت نہیں تھی. حالانکہ دیکھنے میں یہ عمل بڑا مشکل لگتا ہے کہ یار اتنا آرگنائز کر دو کہ مدرسے کے طلبہ جب چپلیں رکھیں تو وہ بھی پریڈ کرتی ہوئی چپلیں ہوں. آپ جامعۃ الرشید میں جا کے اب دیکھو کو, یعنی مسجد کے کچھ راستے ہیں, کچھ تو کنٹرول میں نہیں ہے, وہاں تو چپلیں آڑی ترشی ہوتی ہیں, لیکن وہ حضرت کے آثار ابھی بھی ہیں. چپلیں بھی سب طلبہ نے لائن سے رکھی ہوئی ہوتی ہیں, جوتیاں لائن سے رکھی ہوئی ہوتی ہیں. تو ہمارے حضرت کی یہ تھا, ایسے نہیں چپل یوں کر کے اتاری اور آ گئے, نہ بہت سخت سزا تھی, بہت ڈانٹ پڑتی تھی اس پہ. حضرت کا اصول یہ تھا جب آؤ گے چپل سب طلبہ ایسے تمیز سے رکھیں گے, جہاں جگہ خالی آپ وہاں تمیز سے چپل ٹکائیں اور پھر آپ جائیں آگے. ایسا نہیں تھا کہ آڑے ترچے ٹیڑھے میڑے چپل. ایک صاحب آئے, اچھا نئے طلبہ عجیب عجیب حماقتیں کرتے تھے, ہمیں اوپر ہنسی آتی تھی. ایک غلطی کیا ہوتی تھی, ہمیں پتہ چل جاتا تھا نیا آیا ہے یہ, کچھ کیا کر رہے ہوتے. ایک طالب علم بیچارہ, وہ ہمارے دوست تھے, نسوار نکالی گملے میں یوں کر کے پھینک دی انہوں نے. ہم نے کہا کیا, اس کی ٹھیک ٹھاک کلاس ہوتی تھی, پھر ٹھیک ٹھاک کلاس. گملہ ہے بھائی, یہ تھوک پھینکنے کی, یا پان کچھ پچکاری بھی پھینک دیتے تھے. ہمارے پٹھان بھائی نسوار کھاتے ہیں, اردو اسپیکنگ, پان کھاتے ہیں, کسی نے پان کی پچکاری پھینک دی. حضرت نے جو پان دان تھا نا, اس کا بڑا گندا نام رکھا ہوا تھا. وہ نہیں جس میں پان کی پچکاری پھینکنے کا برتن, اس کا اتنا گندا نام رکھا ہوا تھا حضرت نے, وہ اکیلے میں بتاؤں گا میں. فرمایا یہ یہاں نہ رکھا کرو, یہ دور لے جا کے رکھو. کچھ طلبہ کیا کرتے تھے, واش روم میں گئے ہیں, لائٹ کھلی چھوڑ کے آ گئے. ہم سمجھ جاتے تھے نواں آیا یہ جرم تھا بھائی. آپ جب واش روم میں گئے ہو, واپس آئے ہو, یہ کیسے ہو گیا کہ آپ نے لائٹ کو آف نہیں کیا, ایگزاسٹ فین کو بند نہیں کیا, یا جو یہ کیسے ہو گیا. تو اتنی صفائی ستھرائی. اس کے بعد ہمیں لگا بھائی صفائی کس کو کہتے ہیں. دانت ایسے چمکتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا ہم نے حضرت مفتی رحیم صاحب کے دانت پیلے ہوں یا کوئی نشان ہو اس پہ. جب کھانا کھایا ٹوتھ پک سے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر دانتوں کی صفائی کرتے تھے. تو اتنی, اس وقت ہمیں اندازہ ہوا یہ بیانات سے ہو سکتا تھا, اور پھر ایک دو دن نہیں, کنٹینیو پورا ہفتہ یہ چیز ہمیں دیکھنے میں مل رہی تھی, پورا ہفتہ. تو ٹھیک ہے ہم عمل میں زیرو کے زیرو ہی ہیں, لیکن کانسیپٹ تو کلیئر ہو گئے نا. حضرت کو ہم نے دیکھا کیسے بات کو سنیں گے, اس کو کا تجزیہ کریں گے, کبھی چیخنا چلانا نہیں. میرے جو ابھی مفتی عبدالرحیم صاحب, میں نے 30 سال ان کے ساتھ بہت قریب گزارا ہے. 30 سال میں میں نے ایک مرتبہ بھی ان کو چیخنا تو دور کی بات, اونچی آواز سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں بولے ہوں گے, میں نے نہیں دیکھا بھائی. حالانکہ کیسے کیسے حالات آئے ہوں گے. آپ دیکھ لو اپنے بڑوں کو, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو دیکھ لو, کتنی مخالفتیں. ابھی جو گورنر کی تھوڑی تعریف کر دی انہوں نے, کتنی لوگوں نے مخالفت کی ہے. کیا میں اور آپ ہوتے ہم برداشت کر لیتے؟ کیا ہو گیا بھائی, گورنر کو حضرت عمر تھوڑی کہا ہے. ایک چیز میں تشبیہ دے دی کہ جیسے حضرت عمر راتوں کو اٹھا کرتے تھے, وہ حوصلہ افزائی کے لیے. جب حکمرانوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کسی بھی خوبی میں تو ان کو حوصلہ ملتا ہے, وہ علماء کے قریب ہوتے ہیں. انہوں نے یہ تھوڑی کہا کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. کتنی مخالفت, درباری ملا, فلانا ملا, ڈمکانا, لیکن کوئی ایک دیکھا آپ نے, کوئی انہوں نے جواب دیا ہو, کوئی ایک لفظ کہا ہو. کسی کا ان سے نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے, اس میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ تحمل, جو میرے اندر بھی نہیں ہے اور آپ میں بھی نہیں ہوگی, بہت سو میں ہوگی, ہو سکتا ہے. تو یہ صحبت سے آتی ہے یہ چیز. یہ ایسا نہیں ہو سکتا میرے بھائی,
یہ کتابوں سے آپ تحمل پہ پورا لیکچر سن لیں یا کتاب پڑھ لیں, آ جائے نہ آنا, فائدہ ہوتا ہے اس سے, لیکن یہ سب چیزیں صحبت سے آتی ہیں. تو کہاں سے کہاں بات, ٹائم کتنا ہو گیا؟ اچھا 8 منٹ رہ گئے, تو بیان کو ختم کرنا چاہیے, اس کا مطلب ہے تحمل سے کام لینا چاہیے. تو میں کہاں سے بیان لے کے چلا تھا, کہاں چلے گئے ہم؟ ہاں تو وہ خاندانی صفات پہ یہ بیان شروع, یہاں سبب کا سبب بھی نہیں ہے, جو اصل جو آیت لے کے چلا تھا الا المصلین. اللہ نے کہا کہ اہل ایمان جو ہے ان میں برداشت ہوتی ہے, تعلق مع اللہ ہوتا ہے. تو یہ برداشت سے بات چل رہی تھی کہ یہ برداشت بھی خاندانی ہوتی ہے. جن گھروں میں میاں بیوی لڑتے نہیں ہیں, تمیز سے آپ جناب سے بات کرتے ہیں, تو بچے بھی پیدا ہوتے ہی کیا شروع کر دیتے ہیں, آداب. ہمارا ایک دوست ہے بڑا بدماش ٹائپ کا ہے, تو مجھے کہہ رہا ہے میرے یہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے. میں نے کہا تمہارے بچہ پیدا ہوگا, پیدا ہوتے ہی بوچھوں کو تاؤ دینا شروع کر دے گا, پیدا ہوتے ہی. تو یہ جو ہے گھر کا ماحول ایسے بنتا ہے, تمیز سے بات ہوگی تو گھر میں بچے بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں, تمیز سے. گھر میں تمیز ہی نہیں ہے تو پھر بچے بھی کیا ہوں گے, بدتمیز. آخری بات کر کے بس بیان کو ختم کرتا ہوں میں. بعض مائیں اپنے بچوں کو تمیز سکھانے کے لیے بہت ڈانٹتی ہیں, تو سمجھو اب بچوں میں تمیز کے علاوہ سب کچھ آئے گا, کیونکہ ڈانٹ کے تو تمیز سکھائی نہیں جا سکتی. جب آپ ڈانٹ رہی ہو, چیخ رہی ہو, تو چیخنا سکھا رہی ہو آپ اس کو. مثال کے طور پر میں کسی کو کہوں آہستہ آواز سے بات کیا کرو, تو وہ کہے گا خود پھر کیوں نہیں کر رہے آہستہ آواز سے بات. کیا خیال ہے بھائی؟ بچہ ایڈاپٹ کرتا ہے آپ کے اسٹائل کو, نصیحتوں کو ایڈاپٹ نہیں کرتا, وہ اسٹائل کو, کہ نصیحت کا اسٹائل کیا ہے. اب ماں یہی کر رہی ہوتی ہے, چپ کر جا, ایسے ڈانٹ رہی ہیں, مار رہی ہیں. بھائی مارو گی تو اس کا ہاتھ بھی چلے گا, بچہ مارنا سیکھے گا. ڈانٹو گی تو بچہ چیخنا سیکھے گا. تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اس کا حل اپنے اوپر کنٹرول کرو. کتنے کیسز آتے ہیں نا ماؤں بچوں کے, بچہ یوں نہیں کر رہا, بچہ یوں نہیں کر رہا. تو وہی ہے جیسے ڈاکٹر نے گولی دے دی تھی کہ آپ سو جائیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے. تو ایسے موقع پہ ہمیں یہی خیال آتا ہے کہ بچے کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بچے کی ابا یا اماں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آپ ٹھیک ہو جائیں تو یہ خود بخود کیا ہو جائے گا. اب یہ ٹھیک ہونا ممکن نہیں ہے جب تک تحمل نہ ہو. بچہ چیخ رہا ہے, چیخنے دو یار, کیا ہو گیا, انجوائے کرو. کیوں ڈپریشن میں جا رہے ہو, کیوں ایک دم پاگل ہو رہے ہو؟ بچہ ہے وہ تو چیخے گا بھی, چھینا جھپٹی بھی کرے گا. بچہ ہے نا, کوئی ڈاکو تھوڑی کوئی چیز چھین کے بھاگ رہا ہے آپ سے. تو آپ میں برداشت ہے نہیں, ٹینشن کس کو دے کے رکھی ہوئی ہے. بعض مائیں, سب مائیں نہیں کہہ رہا بھائی, ماں تو سے اچھا رشتہ تو کوئی ہوتا نہیں, اپنی بیٹیوں کو ڈپریشن کا مریض بنا دیتی ہیں ڈانٹ ڈانٹ کے, تانے دے دے کے. ان کو پتہ نہیں بیٹیوں سے کوئی بوجھ ہو جاتا ہے. بعض باپ اپنے بیٹوں کو ڈپریشن کا مریض بناتے ہیں, ان کو بیٹے سے کوئی بوجھ ہو گیا, ہر وقت ٹارچر کر کر کے. تو ایسے باپوں کو یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ بھائی بیٹے کو ٹھیک کرنے کے بجائے کس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, ابا کو. ابا ٹھیک ہوں گے تو بچہ خود ہی ٹھیک ہو. بچے کو بھی تمیز سے بھی بات کی جائے, بیٹا آئیے بیٹھیے. تو بچہ تو بھائی ماں باپ کے دین پر ہے یار. تو آپ تمیز سے ہیں تو بچہ آٹومیٹیکلی تمیزدار ہوگا, اور آپ ہر وقت چڑاک پٹاک گالیاں, تو بچہ پھر کیا سیکھتا ہے. بعض دیکھو نا گھروں میں بچے گالیاں ہی سیکھ رہے ہوتے ہیں, وجہ اس کی ہوتی ہے کہیں اور سے نہیں, وہ کہاں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں, ابا اماں سے.